مسلمانوں کا ماضی و حال اور مستقبل کے لیے لاہ عمل۔ یہ وہ تقریر ہے جو 11 نومبر 1951 کو جماعت اسلامی کے اجتماع عام منعقدہ کراچی میں کی گئی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین و حاضرات، میں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں۔ آج کی تقریر میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ کیا پروگرام ہے جس سے ہم خود یہ توقع رکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ توقع دلا سکتے ہیں کہ وہ خرابیوں کی اصلاح کا مفید اور کارگر ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ لیکن اس پروگرام کو بیان کرنے سے پہلے میں غلط فہمی کو رفع کر دینا چاہتا ہوں جو اس سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر میں موجود الوقت خرابیوں کو اور ان کے موجودہ اسباب کو بیان کرنے کے بعد اپنا پروگرام پیش کروں اور اس کے ذریعے سے آپ کو اصلاح کی امید دلاؤں تو اس سے آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ شاید کچھ اسی قسم کی وقتی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہوں گے اور پرانی عمارتوں میں ایک ایک کی مرمتیں کرتے رہنا ان کا مقصد ہے۔ ایسا گمان آپ کریں گے تو وہ حقیقت سے بعید ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک مستقل اور عالمگیر مقصد رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر اس نظام زندگی کو مٹایا جائے جس کی بنیاد خدا سے خود مختاری اور آخرت سے بے پرواہی اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے بے نیازی پر ہو، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، اور اس کی جگہ وہ نظام زندگی عملاً قائم کیا جائے جو خدا کی اطاعت، آخرت کی یقین اور انبیاء کے اتباع پر مبنی ہو، کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ ہماری تمام مساعی کا اصل مقصود یہی ہے، اور ہمارا ہر پروگرام خواہ وہ کسی محدود وقت اور مقام ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اسی راہ کے کسی نہ کسی مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ انقلاب خود اپنے وطن پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر یہی ملک دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور پاکستان کی موجودہ خرابیوں سے اگر ہم بحث کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اس مقصد کی راہ میں حائل ہے۔ لہٰذا آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے ان خرابیوں کی اصلاح بجائے خود کوئی مقصد ہے، یا یہ کہ ہم ایک بگڑے ہوئے نظام کو محض مرمت کر دینے پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خرابیاں موجود نہ ہوتی تب بھی ہم اپنے اسی مقصد کے لیے کام کرتے جس کو اول روز سے ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا وہ مقصد ایک دائمی اور ابدی اور عالمگیر مقصد ہے، اور ہر حالت میں ہمیں اسی کے لیے کام کرنا ہے، خواہ کسی گوشہ زمین میں وقتی طور پر ایک نوعیت کے مسائل درپیش ہوں یا دوسری نوعیت کے۔ پچھلی تاریخ کا جائزہ۔ اس توضیح کے بعد میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کی موجودہ خرابیوں کا جائزہ لیا ہے، اسی طرح آپ ذرا اپنی پچھلی تاریخ کا بھی جائزہ لے لیں تاکہ اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ آیا یہ خرابیاں اچانک ایک حادثہ اتفاقی کے طور پر آپ کی سوسائٹی میں رونما ہو گئی ہیں، یا ان کی کوئی گہری جڑ ہے اور ان کے پیچھے اسباب کا کوئی طویل سلسلہ ہے۔ اس پہلو سے جب تک آپ معاملہ کی نوعیت اچھی طرح نہ سمجھ لیں، نہ تو موجودہ خرابیوں کی شدت و وسعت اور گہرائی آپ پر واضح ہوگی، نہ اصلاح کی ضرورت ہی کا احساس پوری طرح ہو سکے گا، اور نہ یہی بات سمجھ میں آ سکے گی کہ ہم یہاں جزوی اصلاح کی کوششوں کو لا حاصل کیوں سمجھتے ہیں، اور کس بنا پر ہماری یہ رائے ہے کہ ایک انتھک سعی اور ایک ہماگیر اصلاحی پروگرام اور ایک صالح و منظم جماعت کے ذریعے سے جب تک یہاں نظام زندگی میں اساسی تبدیلیاں نہ کی جائیں گی، کوئی مفید نتیجہ چھوٹی موٹی تدبیروں سے برآمد نہ ہو سکے گا۔ ہماری تاریخ کا یہ ایک اہم اور نتیجہ خیز واقعہ ہے کہ ہمارے ملک پر 19ویں صدی میں، اسی پچھلی صدی میں جو موجودہ صدی سے پہلے گزر چکی ہے، ہزاروں میل دور سے آئی ہوئی ایک غیر مسلم قوم مسلط ہو گئی تھی، اور ابھی 3-4 ہی برس ہوئے ہیں کہ اس کی غلامی سے ہمارا پیچھا چھوٹا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے قابل غور ہے۔ پہلا سوال جس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش کیسے آ گیا؟ کیا کوئی اتفاقی سانحہ تھا جو یوں ہی بے سبب ہم پر ٹوٹ پڑا؟ کیا وہ قدرت کا کوئی ظلم تھا جو اس نے بے قصور ہم پر کر ڈالا؟ کیا ہم بالکل ٹھیک چل رہے تھے، کوئی کمزوری اور کوئی خرابی ہم میں نہ تھی، یا فی الواقع ہم اپنے اندر
مدتوں سے کچھ کمزوریاں اور کچھ خرابیاں پال رہے تھے، جس کی سزا آخر کار ہمیں ایک بیرونی قوم کی غلامی کی شکل میں ملی۔ اگر حقیقت یہی ہے کہ ہم میں کچھ خرابیاں اور کمزوریاں تھیں جو ہماری تباہی کی موجب ہوئیں، تو وہ کیا تھیں؟ اور آیا اب وہ ہم میں سے نکل چکی ہیں یا ابھی تک ان کا سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بلا جو باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہوئی، آیا یہ صرف ایک غلامی ہی کی بلا تھی، یا وہ اپنے جلوں میں اخلاق، افکار، تہذیب، مذہب، تمدن، معیشت اور سیاست کی دوسری بلائیں بھی ساتھ لائی تھی؟ اگر لائی تھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کس نوعیت کی بلائیں تھیں، کس کس حیثیت سے انہوں نے ہمیں کتنا متاثر کیا، اور آج اس کے جانے کے بعد بھی ان کے کیا اثرات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان بلاؤں کے مقابلے میں ہمارا اپنا رد عمل کیا تھا؟ آیا وہ ایک ہی رد عمل تھا یا مختلف گروہوں کے رد عمل مختلف تھے؟ اگر مختلف تھے تو ان میں سے ہر ایک کے اچھے اور برے کیا اثرات ہیں جو آج ہماری قومی زندگی میں پائے جاتے ہیں؟ میں ان تینوں سوالات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالوں گا تاکہ ہماری موجودہ خرابیوں میں سے ہر خرابی کا پورا شجرہ نسب آپ کے سامنے آ جائے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہر خرابی کی اصل کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور کن اسباب سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ اس پوری اسکیم کو سمجھ سکیں گے جو علاج و اصلاح کے لیے ہمارے پیش نظر ہے۔ ہماری غلامی کے اسباب۔ پچھلی صدی میں جو غلامی ہم پر مسلط ہوئی تھی وہ در حقیقت ہمارے صدیوں کے مسلسل مذہبی، اخلاقی اور ذہنی انحطاط کا نتیجہ تھی۔ مختلف حیثیتوں سے ہم روز بروز پستی کی طرف چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ گرتے گرتے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اپنے بلبوتے پر کھڑا رہنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اس حالت میں کسی نہ کسی بلا کو ہم پر مسلط ہونا ہی تھا، اور ٹھیک قانون قدرت کے مطابق وہ بلا ہم پر مسلط ہوئی۔ دینی حالت۔ اس کی تحقیق کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اس وقت کی دینی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے دین ہی کی ہے۔ وہی ہماری زندگی کا قوام ہے، اسی نے ہم کو ایک قوم اور ایک ملت بنایا ہے، اسی کے بلبوتے پر ہم دنیا میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہماری پچھلی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجے میں نہیں پھیلا۔ سندھ کی ابتدائی اسلامی فتح اور اس کے بعد کی ایک صدی کا مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر بعد کے کسی دور میں کوئی ایسی منظم طاقت نہیں رہی جو یہاں ایک طرف اسلام کو پھیلاتی اور جہاں جہاں وہ پھیلتا جاتا وہاں اس کو جمانے اور مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش بھی ساتھ کرتی جاتی۔ بالکل ایک غیر منظم طریقے سے کہیں کوئی صاحب علم آ گیا جس کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر نہ تو ان متفرق افراد کے پاس ایسے ذرائع تھے کہ جن لوگوں کو وہ مسلمان کرتے جاتے ان کی تعلیم و تربیت کے انتظام بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے، اور نہ وقت کی حکومتوں ہی کو اس کی کچھ فکر تھی کہ دوسرے اللہ کے بندوں کی کوششوں سے جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے وہاں لوگوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کر دیتی۔ اس غفلت کی وجہ سے ہمارے عوام ابتدا سے جہالت اور جاہلیت میں مبتلا رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو زیادہ تر متوسط طبقوں نے اٹھایا ہے یا پھر اونچے طبقوں نے۔ عوام الناس اسلام کی تعلیمات سے بے خبر اور اس کے اصلاحی اثرات سے بڑی حد تک محروم ہی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلے کے قبیلے غیر مسلم قوموں سے نکل کر اسلام میں آئے، مگر آج تک ان میں جاہلیت کی وہ بہت سی رسمیں موجود ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خیالات تک پوری طرح نہ بدل سکے۔ ان کے اندر آج بھی بہت سے مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ اوہام موجود ہیں جو اپنے غیر مسلم آباء و اجداد کے مذہب سے انہیں وراثت میں ملے تھے۔ بڑے سے بڑا فرق جو مسلمان ہونے کے بعد ان کے اندر واقع ہوا وہ بس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پچھلے معبودوں کی جگہ کچھ نئے معبود خود اسلام کی تاریخ میں سے ڈھونڈ نکالے اور پرانے اعمال کے نام بدل کر اسلامی اصلاحات میں کچھ نئے نام اختیار کر لیے۔ عمل جوں کا توں رہا،
صرف اس کا ظاہری روپ بدل گیا۔ اس کا ثبوت اگر آپ چاہیں گے تو کسی علاقے میں جا کر عوام کی مذہبی حالت کا جائزہ لے لیجئے اور پھر تاریخ میں تلاش کیجئے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس علاقے میں کون سا مذہب رائج تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہاں اس سابق مذہب سے ملتے جلتے عقائد و اعمال ایک دوسری شکل میں رائج ہیں۔ مثلا جہاں پہلے بدھ مذہب پایا جاتا تھا وہاں کسی زمانے میں بدھ کے آثار پوجے جاتے تھے۔ کہیں اس کا دانت رکھا ہوا تھا، کہیں اس کی کوئی ہڈی محفوظ تھی، کہیں اس کے دوسرے تبرکات کو مرکز توجہات بنا کر رکھا گیا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں وہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ کے نقش قدم یا دوسرے بزرگان دین کے آثار متبرکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ پرانے مسلم قبیلوں کی موجودہ رسم و رواج کا جائزہ لیں اور پھر تحقیق کریں کہ ان ہی قبیلوں کی غیر مسلم شاخوں میں کیا رسمیں رائج ہیں۔ دونوں میں آپ بہت کم فرق پائیں گے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ پچھلی صدیوں میں جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار رہے ہیں انہوں نے بالعموم اپنا فرض انجام دینے میں سخت کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے اسلام پھیلانے والے بزرگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ کروڑوں آدمی اسلام کی کشش سے کھچ کھچ کر اس کے دائرے میں آئے، مگر جو اسلام کے گھر کے منتظم اور متولی تھے انہوں نے اپنے بندگان خدا کی تعلیم و تربیت، ذہنی اصلاح اور زندگی کے تزکیے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اس وجہ سے یہ قوم مسلمان ہو جانے کے باوجود اسلام کی برکات اور توحید کی نعمتوں سے پوری طرح بہرہ مند نہیں ہو سکی اور ان نقصانات سے نہ بچ سکی جو شرک و جاہلیت کے لازمی نتیجے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ان پچھلی صدیوں میں ہمارے علماء کا کیا حال رہا ہے۔ چند مقدس بزرگوں نے تو فی الواقع اس دین کی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں جن کے اثرات پہلے بھی نافع ہوئے اور آج تک نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں، مگر عام طور پر علماء دین جن مشاغل میں مشغول رہے ہیں وہ یہ تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر مناظرہ بازیاں کریں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑے بڑے مسائل بنا دیا اور بڑے مسائل کو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اختلافات کو مستقل فرقوں کی بنیاد بنایا اور فرقہ بندی کو جھگڑوں اور لڑائیوں کا اکھاڑا بنا کر رکھ دیا، معقولات کے پڑھنے پڑھانے میں عمریں گزار دیں اور قرآن و حدیث سے نہ خود ذوق رکھا نہ لوگوں میں پیدا کیا۔ فقہ میں اگر کوئی دلچسپی تھی تو موش گافیوں اور جزیات کی بحثوں کی حد تک، تفقہ فی الدین پیدا کرنے کی طرف توجہ کوئی نہ تھی۔ ان کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے لوگوں کی نگاہیں خوردبین بن کر رہ گئیں، دوربین و جہاں بین نہ بن سکی۔ آج یہ پوری میراث جھگڑوں اور مناظروں اور فرقہ بندیوں اور روز افزوں فتنوں کی لہلہاتی ہوئی فصل کے ساتھ ہمارے حصے میں آئی ہے۔ صوفیہ کا حال دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند پاکیزہ ہستیوں کے سوا جنہوں نے اسلام کے حقیقی تصوف پر خود عمل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی، باقی سب ایک ایسے تصوف کے معلم و مبلغ تھے جس میں اشراقی اور ویدانتی اور مانوی اور زردشتی فلسفوں کی آمیزش ہو چکی تھی، اور جس کے طریقوں میں جوگیوں اور راہبوں اور اشراقیوں اور رواقیوں کے طریقے اس طرح مل جل گئے تھے کہ اسلام کے خالص عقائد و اعمال سے ان کو مشکل ہی سے کوئی مناسبت رہ گئی تھی۔ خلق خدا ان کی طرف خدا کا راستہ پانے کے لیے رجوع کرتی تھی اور وہ ان کو دوسرے راستے بتاتے تھے۔ پھر جب اگلوں کے بعد پچھلے ان کے سجادوں پر بیٹھے تو انہوں نے میراث میں دوسری املاک کے ساتھ اپنے بزرگوں کے مرید بھی پائے اور ان سے تربیت و ارشاد کے بجائے صرف نذرانوں کا تعلق باقی رکھا۔ ان حلقوں کی تمام تر کوشش پہلے بھی یہ رہی اور آج بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی پیری اور پیرزادگی کا اثر پھیلا ہوا ہے وہاں دین کا صحیح علم کسی طرح نہ پہنچنے پائے، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ عوام الناس پر ان کی خداوندی کا طلسم اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے دین سے جاہل رہیں گے۔